ویلکم ٹو ویوز اینڈ ریئلٹی چینل۔ دنیا میں ہر ہارڈ ورکنگ شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ بہتر سے بہتر ہو تاکہ اسے زندگی کی تمام آسائشیں میسر آ سکیں۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رچ بننے کی خواہش تو کافی لوگوں میں موجود ہوتی ہے، لیکن ہر کوئی اس پوزیشن کو اچیو نہیں کر سکتا۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ ایگزیکٹلی کون سی کوالٹیز ہوتی ہیں جو ایک کامن مین کو رچ اور ریچسٹ بناتی ہیں۔ نمبر 1، وے آف تھنکنگ۔ اگر آپ کو کوئی چیز واقعی میں رچ بنا سکتی ہے تو وہ ہے آپ کی سوچ۔ رچ پرسنز کی بایوگرافیز پڑھنے اور ان کے انٹرویوز دیکھنے کے بعد ایک بات کلیئرلی سامنے آتی ہے کہ ان کے امیر بننے میں ان کی سوچ کا سب سے بڑا عمل دخل ہے۔ ان کی تھنکنگ ایک پور مائنڈ پرسن سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ جیسے فار ایگزامپل، ایک پور مائنڈ شخص ہمیشہ جاب کے بارے میں سوچتے ہیں، یا اگر بزنس کے بارے میں ان کی تھنکنگ ہوتی بھی ہے تو یہ اسے ایکسپینڈ کرنے کا کبھی نہیں سوچتے، بلکہ جاب سے ریلیٹڈ ڈیلی روٹین میں ہی خوش رہتے ہیں یا لمیٹڈ بزنس سکسیسز کو ہی انجوائے کرتے ہیں۔ جبکہ امیر لوگوں کی سوچ اس حوالے سے بالکل مختلف ہوتی ہے، چاہے وہ اپنے اسٹرگلنگ پیریڈ میں ہوں یا بے شمار دولت حاصل کر چکے ہوں۔ ایک سوچ ان کی ہمیشہ کانسٹنٹ رہتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ لوگ جاب کو آگے بڑھنے کے لیے کبھی بھی پریفریبل نہیں سمجھتے۔ اسی لیے اگر اسٹارٹنگ میں جاب کرتے بھی ہیں تو اس سے زیادہ عرصے کے لیے اٹیچ نہیں رہتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رچ بننے کی تھنکنگ رکھنے والے ہمیشہ بزنس مائنڈ اپناتے ہیں۔ چھوٹے سے کاروبار، معمولی سی انویسٹمنٹ یا کہیں پہ تو مکمل زیرو سے شروعات کرتے ہیں، لیکن ہمیشہ 100 آؤٹ آف 100 کیسز میں بزنس ایکسپینشن پہ بلیو کرتے ہیں۔ اپنی انویسٹمنٹس کو ایک خاص جگہ ایک ہی بزنس میں مرج کرنے کی بجائے مختلف بزنسز میں انویسٹ کرتے ہیں۔ الگ سوچ رکھنے کے حوالے سے جو دوسری امپورٹنٹ ایگزامپل ہے وہ یہ ہے کہ پور مائنڈ کی سوچ میں زیادہ سے زیادہ ایکسپینس کرنا ڈومینیٹ ہوتا ہے۔ یعنی کچھ پیسے آئیں گے تو یہ خریدوں گا، اور پیسے آئیں گے تو یہ پرچیز کریں گے ایٹسیٹرا۔ مطلب سیونگ، انویسٹمنٹ کے بارے میں تب سوچیں گے کہ اگر ایکسپینس کرنے کے بعد پیسے بچ جائیں، لیکن رچ پرسن سیونگ اور پھر اس سیونگ کو پروڈکٹیو وے میں انویسٹ کرنے کو پریفر کرتے ہیں۔ رچ پرسن کی سیکنڈ کوالٹی ہے فوکس۔ رچ بننا ہو یا چاہے دنیا کی کوئی بھی اچیومنٹ حاصل کرنی ہو، بنا فوکس کے ممکن نہیں۔ رچ اور پور مائنڈ میں ایک میجر ڈیفرنس یہ بھی ہوتا ہے کہ رچ ہمیشہ اپنے گول، موٹیوز، پروگریس ایٹسیٹرا میں بہت زیادہ فوکس رہتے ہیں، اور پور مائنڈز ہمیشہ ڈسٹریکٹ ہوتے رہتے ہیں۔ کوئی بھی چیز ہو، رچ مین کے فوکس کو ڈائیورٹ نہیں کر سکتی۔ اب یہاں پہ سوال یہ بنتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے پور مائنڈز کبھی فوکسڈ نہیں ہوتے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے آئیڈیاز، ویژنز، گولز کلیئرلی ڈیفائنڈ ہی نہیں ہوتے۔ آپ جب کسی ایک پرپز یا کوز کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اس پرٹیکولر کوز یا پرپز سے اٹینشن ڈائیورٹ نہیں کر سکتے۔ پرفیکٹلی فوکسڈ رہنا ہی وہ ایبلٹی ہے جو آپ کو اپنے مقصد کو اچیو کرنے میں آپ کی کامیابی کا باعث بن سکتے ہیں۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ رچ بننے کے لیے فوکسڈ ہونا لازمی ہے، اور فوکسڈ رہنے کے لیے ہمارا جو بھی پرپز یا کوز ہو اس سے ریلیٹڈ ہمارے آئیڈیاز بالکل کلیئر ہونے چاہیے۔ رچ اور پور مائنڈ پرسن کے درمیان تھرڈ ڈیفرنس رسک ٹیکنگ ایبلٹی کا ہے۔ اس کوالٹی کے بارے میں تو ہم نارملی سب واقف ہیں، لیکن ایک جنرل مسکنسیپشن جو اس کوالٹی سے ریلیٹڈ پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ رسک ٹیکر سے ہم جنرلی یہ ازیوم کر لیتے ہیں کہ یہ لوگ بڑے بڑے رسک لیتے ہوں گے، بغیر سوچے سمجھے انویسٹ کرتے ہوں گے، یا بغیر ریسرچ کوئی بزنس شروع یا ایکسپینڈ کرتے ہوں گے ایٹسیٹرا۔ لیکن ریئلٹی اس سے مختلف ہے۔ لیٹ وی میک اٹ کلیئر، رسک ٹیکنگ ایک پراپرلی آرٹ ہے، اسی لیے اسے ایبلٹی کہا جاتا ہے۔ رچ پوری کیلکولیشنز، اسپیکولیشنز، مارکیٹ اسٹڈی، ریسرچ کے بعد رسک لیتے ہیں،
اسی لیے ان کی کامیابی کے چانسز آلموسٹ 90 to 95% ہوتے ہیں، اور اگر ناکام بھی ہوئے تو انہیں کوئی خاص لاس نارملی نہیں ہوتا ایکسپٹ سرٹن سرکمسٹینسز۔ اب ناکامی میں بھی کیوں بزنس لاس ان لانگ ٹرم نہیں ہوتا، یہ ایک ڈیفرنٹ فیلڈ ہے اور یہ ڈیفرنٹ فیلڈز کے ڈیفرنٹ بزنس سیکریٹس ہوتے ہیں۔ اب ایک پور مائنڈ پرسن سے نارملی دو جگہوں پر مسٹیک ہوتی ہے، ایک یہ کہ وہ صرف رسک ٹیکنگ کی حد تک توجہ دیتے ہیں، آگے ایبیلٹی کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں، یعنی بغیر سوچے سمجھے یا ریسرچ یا اسٹڈی کے کسی بھی بزنس میں پیسے انویسٹ کرتے ہیں اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ امیر شخص کی طرح رسک لے لیا اب کامیابی میری، لیکن نہیں، ان کی رسک ٹیکنگ میں اور ایک رچ پرسن کی رسک ٹیکنگ میں واضح فرق ہوتا ہے، اور ان سے دوسری مسٹیک یہ ہوتی ہے کہ یہ سرے سے رسک لیتے ہی نہیں ہیں، اور بعض جگہوں پہ تو فیلڈ نالج ایکسپیرینس ہونے کے بعد بھی رسک لینے سے خوف کھاتے ہیں۔ آئی تھنک رسک ٹیکنگ ایبلٹی کیا ہے اس سے زیادہ سمپلسٹ وے میں نہیں سمجھایا جا سکتا۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ کوالٹی آف رچ مین از اسکلز۔ ایک رچ مین میں فائنینشیل پرابلم فیس کرنے والے کی نسبت اسکلز کافی زیادہ ہوتی ہیں، جیسے لیڈرشپ اسکلز، مارکیٹنگ، انویسٹمنٹ، مینجمنٹ اسکلز، سیلز کوالٹیز، ڈیسیژن میکنگ ایبلٹیز، کمیونیکیشن اسکلز، ہاؤ ٹو مینیج ٹائم، صحیح وقت پہ صحیح کام کرنا، کسٹمرز فرینڈلی ہونا وغیرہ۔ ان تمام اسکلز پہ اگر ہم سیپریٹلی بات کریں تو یہ ٹاپک کافی لیندی ہو جائے گا، لیکن سمپلی یہاں سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے کہ یہ اسکلز کافی ایفرٹس اور محنت کے بعد حاصل ہوتی ہیں، یعنی امیر شخص محنت اور ڈیڈیکیشن کو خاص اہمیت دیتا ہے۔ یہ پریزنٹ ٹاپک آپ سے شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم میں سے بہت سے لوگ نارملی کامیاب لوگوں سے ریلیٹڈ یا رچ لوگوں سے متعلق ان کی بایوگرافیز پڑھتے رہتے ہیں، ان کے انٹرویوز، نیوز آرٹیکلز وغیرہ ہماری نظروں سے گزرتے رہتے ہیں، تو ان تمام سورسز سے جو نالج ہم نے کلیکٹ کی ہے اسے بغیر کسی ٹیکنیکلٹی یا کمپلیکیٹ ٹرمینولوجی کے آپ کے سامنے ڈسکس کیا جائے۔ اور رچ پور کمپیریزن بھی اسی مقصد کے لیے تھا کہ آپ بزنس کے علاوہ کسی بھی فیلڈز میں ہوں تو یہ جو کوالٹیز ہم نے سورٹ آؤٹ کی ہیں یہ آپ کی اچیومنٹس میں اہم رول پلے کر سکتی ہیں۔ دیکھیے، اسٹیٹک رہنا یعنی ایک ہی طرح کے حالات کے ساتھ چمٹے رہنا اور خود کو بدلنے کی بالکل کوشش نہ کرنا، یہ ایک مسئلے والی بات ضرور ہے۔ جھیل کے پانی کی تازگی اس کے فلو میں ہے، ٹھہرا ہوا پانی نہ تو پینے کے کام آتا ہے نہ ہی فصلوں کے۔